بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء۔ آج کے اس ٹاپک میں حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہے جو ان کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہے، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، پہاڑ، اونٹ و گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے کہ سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کیا کہ جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی قول ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ کہنے لگے، اے اللہ، تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے، سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ وما تکتمون سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑائی اور فضیلت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور وما کنتم تکتمون سے مراد یہ بھی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملائے اعلیٰ میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 اور 12۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اور اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا،
جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیش تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونک اور فرشتوں کو اس کے سجدے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الحجر آیت نمبر 28-30۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا، اور سجدے سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ و عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا۔ الاسراء آیت نمبر 61-65۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دور ہو جائے ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر تیش، سرکشی اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتے میں سے نہیں تھا، اور شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دی۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارس نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ اور سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صاد آیت نمبر 71-85، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا
کہ اے میرے رب ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الاعراف آیت نمبر 17، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا اور ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی الفاقہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ تبری میں 8 سے لے کر 100 تک اور اس میں پوری لمبی حدیث ہے۔ سجدے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا اور آیت کے عمومی الفاظ میں اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متاخرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَةٌ اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔